الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ احباب گرامی، آج ہمارا 9واں پارہ ہے اور 9ویں پارے میں سورہ الاعراف کا سابقہ مضمون آگے چل رہا ہے۔ سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ انہوں نے یہ کہا، حضرت شعیب علیہ السلام کا چونکہ پیچھے مضمون چل رہا ہے کہ ان کی قوم جو قوم مدین تھی، ان کے اندر ایک جرم تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا تو جو ان کی قوم کے سردار تھے، وڈیرے تھے، وہ سارے بولے اور انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو اور جو بھی آپ کے ساتھ ہیں نا، آپ کے ماننے والے اور آپ کے چاہنے والے جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، لنخرجنک، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، من قریتنا، اپنے گاؤں سے ہی، ہم بستی سے ہی نکال دیں گے، علاقہ بدر کر دیں گے، یا یہ کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، یا پھر یہ ہے کہ ہم آپ کا بائیکاٹ کر دیں گے، سوشل بائیکاٹ ہوگا اور ہم آپ کو اپنی بستی سے ہی نکال دیں گے۔ اور سردار جتنے بھی تھے وڈیرے، وہ کہنے لگے، اپنی قوم کو کہنے لگے کہ سنو، اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے تابع ہوگے نا تو پھر تمہیں نقصان ہوگا، خسارے میں ہوگو۔ یہ تو کہتے ہیں پورا تول کے دو، تو ہم تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کوئی بھی سامان تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بچت ہوتی ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق اگر 1 نمبر چیز بھی دیں اور صحیح پورا تول کر بھی دیں تو ہمیں اتنا منافع تو نہیں ہوگا، اس طرح تو ہمیں بچت اس سے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جب یہ وہ مکر کیا انہوں نے، وہ ڈٹ کے حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر انہیں زلزلے نے آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کے وقت یہ سارے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کی جانب سے پھر ان پر عذاب آیا اور زلزلے کی صورت میں قوم مدین کو اللہ رب العالمین نے پکڑا، اور صبح اللہ فرماتا ہے اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، پٹھے پیس سارے۔ اور اس طرح اللہ نے فرمایا کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ اس طرح سے ہم نے سارے ختم کر دیے گویا وہ ادھر کبھی رہے ہی نہیں، ان کا نام و نشان تک ہم نے مٹا دیا پوری قوم کا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا پوری قوم غرق ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، تو پھر آپ نے ان مرے ہوئے لوگوں سے خطاب فرمایا، جو مر چکی تھی قوم، تباہ و برباد ہو گئی، تو اللہ فرماتا ہے فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ وہ مرے ہوئے تھے نا، تو موڑ کے آپ نے کہا، اوے میں نے تمہیں دیکھو کہا نہیں تھا، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ مذاق نہ اٹھاؤ، میں نے اپنا پیغام تو تم تک پہنچا دیا تھا، اب تمہارا یہ حال ہو گیا ہے تو میں تمہارا غم کیوں کروں، کافروں کا غم میں کیوں کروں، بات نہیں سنی تو اپنے انجام کو تم پہنچے ہو۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا، لیکن ان بستی والوں پر ہم نے پھر سختی کی، جب نہیں انہوں نے مانا تو ہم نے سختی کی اور پکڑ کی انہیں، لیکن پھر جب انہوں نے توبہ استغفار کی تو پھر ہم نے ان پر سہولتیں کی، اور جب وہ سہولتیں ہو گئیں تو پھر وہ بھول گئے، پھر انہوں نے کہا یہ سختی اور آسانی، یہ تنگی یہ آتی رہتی ہے، پھر وہ نافرمانی کے اندر پڑے، تو اللہ رب العالمین نے بالآخر پھر ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان اور تقوی کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم انہیں آسمان سے بھی برکتیں دیتے، زمین سے بھی برکتیں دیتے، یعنی آسمان سے ہم بارش برساتے، کاد سالی کا نام و نشان نہ ہوتا، اس بارش کی وجہ سے ان کی زمین سے پھر ہم سرسبز و شاداب ہریالی نکالتے، پھل نکالتے، یا زمین کے اندر سے خزانے نکالتے، معدنیات نکالتے، تو وسائل کی برمار ہو جاتی، لیکن اس کے لیے شرط یہ تھا کہ یہ ایمان والے ہوتے اور متقی اور پرہیزگار ہوتے، تو یہ سب کچھ ہم نے انہیں دیا ہوتا، لیکن ان کے اعمال ہی ایسے تھے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا، سو یہ ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ یہ رات کو سوئے ہوئے ہوں تو ہمارا عذاب ان پر نازل ہو جائے، یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر جو ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ اتنے بے غم اور بے خوف ہو گئے ہیں، اس بات کا نہیں پتہ کہ یہ رات کو سوئے ہوئے ہوں تو ہمارا عذاب آ جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ رات کو یہ عذاب آئے گا سوئے ہوئے، نہیں، دن کے وقت بھی، اس وقت کہ جب یہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہوں تو اس وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟
اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے نقصان والے لوگ، خسارے والے لوگ ہی جو ہے وہ بے خوف ہوا کرتے ہیں، ورنہ جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی خفیہ تدبیر کا خوف رکھا ہو، کیا پتہ اللہ رب العالمین نے کس وقت کیا فیصلہ فرمایا ہوا ہے اس وقت۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی خفیہ تدبیر جو ہے اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں خفیہ تدبیر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو نافرمان قومیں ہیں نا ان کا حال بیان کر کے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، محبوب تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ وہ بستیاں ہیں کہ جن کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے سامنے رسول اللہ کے آئے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ساری بستیوں کو کس طرح سے ہلاک کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے 2 نشانیاں دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کو عصا مبارک دیا اور ید بیضا دیا جو آپ کا ہاتھ روشن ہوتا تھا، فرمایا یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس چلے جاؤ۔ تو فرعون کے پاس جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنی رسالت کا اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کیا تو وہ متکبر تھا، بہت زیادہ بادشاہ تھا بنا ہوا اور اس نے خدا ہونے کا دعوے دار بھی تھا وہ کیا ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر جب یہ سارے معاملات ان کے سامنے رکھے تو فرعون کا دربار اس وقت سجا ہوا تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عظیم یریدون ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ تو وہ جو سردار اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا فرعون کے پاس، اس کے وزیر مشیر جتنے بھی تھے، توجہ ادھر رکھیں، نیند آئی ہے تو بے شک چلے جائیں، باقی توجہ ادھر رکھیں اگر درس سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو۔ فرعون نے یہ کہا، فرعون کے سامنے نا دربار میں جتنے وزیر بیٹھے ہوئے تھے ان وزیروں کو کے سامنے ان وزیروں نے مشورہ دیا فرعون کو، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، اور اکثر جتنے بھی وزیر مشیر ہوتے ہیں نا یہی تربا و برباد کرتے ہیں حکمرانوں کو۔ انہوں نے کہا یہ جادو کرنے کے لیے آیا ہے، جادوگر ہے بہت بڑا، اور جادو کے زور پر یہ ہمارے اوپر غالب ہونا چاہتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یریدو ان یخرجکم من ارضکم، ایک کوئی دین کا پیغام لے کر نہیں آیا اللہ رسول کے لیے، اس کے سیاسی مقاصد ہیں، یہ حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنے ملک سے باہر نکالنا چاہتا ہے، ہم سے مملکت چھیننا چاہتا ہے، زمین چھیننا چاہتا ہے، یہ حصول اقتدار کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی اللہ رسول کے لیے نہیں آئے ہوئے، دین ان کا مقصد اور مدعا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس طرح کرو، انہیں کچھ مہلت دو ان دونوں بھائیوں کو، ارجع و اخاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے علیہ السلام، تو کہا ان دونوں بھائیوں کو تھوڑا انگیج کرو، مصروف رکھو انہیں، اور ان کے مقابلے میں اس طرح کرو کہ جادوگر اکٹھے کرو، اپنی فورس بلاؤ ان کے مقابلے میں، چونکہ ان کے پاس یہ عصا ہے اور یہ ید بیضا ہے تو یہ جادو ہے ان کے پاس، تو ان کے لیے ان کے مقابلے میں پھر جادوگر ہی ہوں گے، وہ بلاؤ تاکہ جادوگر ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ لو جی، پوری مملکت سے اس نے جادوگروں کو جمع کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سامنے لایا گیا اور جادوگر بھی سامنے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ جتنے بھی جادوگر آئے ہوئے تھے انہوں نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ تو وہ جادوگر جتنے بھی آئے ہوئے تھے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں، اب بتائیں مقابلہ شروع کرنا ہے آپ کے ساتھ، پہل تو سی کر سا یا سی کراں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القوا، چلو تم پہل کرو، جو تمہارے پاس کرتب ہے، جتنی طاقت ہے، جو علم ہے، جو دلیلیں، جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، رسیاں انہوں نے زمین پر پھینکی تو وہ سارے کے سارے جادو کے زور پر سانپ بن گئے، ایسا لگتا ہے جیسے سانپ ہیں، اور لوگوں کی چونکہ جادو لوگوں کی آنکھوں پر نظروں پر ہوتا ہے اور اس کو نظر بندی کہتے ہیں، حقیقت اور ہوتی ہے اور ظاہراً کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات انہوں نے کیے تو اس طرح ہوا کہ وہ سارے سانپ بن گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی، وحی کی ہم نے کہ آپ اپنا بھی عصا زمین پر ڈالیں۔ آپ نے اپنا عصا جب زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور کیا ہوا، اس نے ساری ان چیزوں کو نگلنا شروع کر دیا، کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے بنائے ہوئے سارے سانپ جتنے تھے موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا وہ سارے سانپ ان کے کھا گیا۔ جس وقت یہ سارا منظر نے دیکھا تو جادوگر تو سمجھتے تھے بات کو کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ زمین والی شے کوئی نظر نہیں آتی، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی بہت کمال والی شے ہے۔ وہ صاحب علم تو دوسرے صاحب علم کو سمجھتا ہے نا کہ یہ کس معیار کا ہے اور اس کے پاس جو چیز ہے وہ کیا ہے۔ تو جس وقت انہوں نے سب دیکھا تو وہ حقیقت ان پر آشکار ہو گئی۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ بات منظر دیکھنے کے بعد وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابلے کے لیے بلائے ہوئے تھے فوراً سارے سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین،
سارے کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ سارے جادوگر کلمہ پڑھ کر اس وقت کے لحاظ سے مسلمان ہو گئے۔ یہاں علماء نے، مفسرین نے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ اس لیے جادوگر سارے مسلمان ہو گئے، کلمہ نصیب ہو گیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں گے۔ اگرچہ اس وقت کافر تھے، لیکن ان کافروں کا بھی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ادب و احترام کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس احترام کی وجہ سے اللہ نے ان سارے نبی کا احترام کرنے والوں کو ایمان نصیب فرما دیا۔ فرعون کو نصیب نہیں ہوا، فرعون والوں کو نہیں ہوا، وہاں جو سردار بیٹھے تھے وڈیرے انہیں نصیب نہیں ہوا، لیکن جادوگر جتنے بلائے ہوئے تھے نا ان سب نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اچھا، جب وہ مسلمان ہو گئے تو فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا سپاہی میرے خرچہ میرا، میں نے بلائے ہیں سارے، مقابلہ میں نے کروایا ہوا ہے، ابھی نتیجہ کچھ نہیں ہوا اور میرے اجازت بغیر ہی تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو۔ پھر آمن تو بھائی قبل ان آذن لکم، میں نے اجازت ہی نہیں دی، میں نے تمہیں کہا ہی نہیں ہے، تم اس پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ تم سب کی چال ہے، تم بھی اس نال ملے ہو، یہ سب تم ایک ہی ہو، یہ تم سب کی چال ہے، مکر کیا ہے تم نے۔ اور سنو اب میں تمہیں سزا دوں گا، تم نے میرے بغیر پوچھے کیوں کیا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں میں کاٹ دوں گا، اور پھر تمہیں پھانسی پر بھی لٹکاؤں گا، سولی چڑھا دوں گا، میرے بغیر اجازت کے تم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے ہو۔ تو انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، اب تو ہم ایمان لا چکے ہیں، اب تو ہم رب کی جانب پلٹنے والا ہے، اب تو ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، مارے، پھانسی دے، کچھ بھی ہو سکے، اب تو ہم جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو، اب مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان ہم نے قبول کر لیا ہے، اور اب ہم سے ایمان کوئی طاقت دنیا کی چھین نہیں سکتی۔ اب فرعون تو چپ ہو گیا، یہ سارے معاملات جب ہوئے فرعون اس کے بعد بھی خاموش تو ہو گیا، لیکن جو ساتھ وزیر تھے نا انہوں نے نہیں کدھر بیان دیتا فرعون، انہوں نے چپ نہیں ہونے دیا فرعون کو۔ انہوں نے کہا قال الملأ قوم من قوم فرعون، قوم فرعون سے وہ جو سردار وڈیرے مشیر مسیر سارے بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا اتذر موسیٰ، موسیٰ کو آپ چھوڑ دو گے، ایسے چھوڑ دو گے، یہ زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تجھے تیرے مقرر کردے ہوئے معبودوں کو، یہ تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا، اس طرح اگر چھوڑ دیا تو یہ تو جا کے اپنی پاور جمع کر لیں گے اور تیرے خلاف آ جائیں گے، تیری حکومت کو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس طرح کر کے کیا کر، اب کرنا کیا ہے، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، اب ان کی نسل کشی شروع کرو بنی اسرائیل کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، عورتیں چھوڑ دو، بچیاں زندہ چھوڑ دو، لیکن مرد کوئی نہ چھوڑنا، بچے قتل کرنا شروع ہو جاؤ تاکہ آگے ان کی نسل ہی نہ بڑھے، ان کی فوج نہ ہو، تیرے مقابلے پر یہ نہ آئے۔ کتنے ہی بچے انہوں نے اس وجہ سے بھی قتل کروا دیے، پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت روکنے کے لیے قتل کروائے تھے، اب ان کی پاور اور افرادی قوت کو روکنے کے لیے کہا کہ یہ نسل کشی کر دو تاکہ ان کی پارٹی زیادہ نہ ہو، تعداد ان کی زیادہ نہ ہو، قوم ان کی زیادہ نہ ہو، ہمارے مقابلے میں نہ آئے۔ یہ سب کچھ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی، ایک راہبر، ایک رہنما، ایک لیڈر وہی ہوتا ہے، ایک جانب دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہو اور دوسری جانب اپنے لوگوں کو سہارا اور آسرا دے رہا ہو۔ لیکن بنی اسرائیلی وہ گلے شکوے کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے حالات ایسے ہی تھے، اب بھی حالات ہمارے ایسے ہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ غیبی خبر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے، اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اپنی قوم کو سمجھایا، صبر کرنے کی تلقین کی کہ تم صبر کرو، اللہ رب العالمین کی زمین ہے، اردن اللہ للہ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ عطا فرماتا ہے، بادشاہی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین تمہیں بھی عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے صبر اور شکر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر فرعون پر نہ پکڑ آ گئی، اب جب نبی کے مقابلے میں کھل کے آ گئے تو پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے ان پر پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا۔ سب سے پہلے قحط سالی ہوئی، ان کا سارا نقصان ہو گیا، پھل ختم ہو گئے، فصلیں ساری ان کی ختم ہو گئی اور تہس نہس ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، جب عذاب آتا تو آ کر کہتے کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو تاکہ ہمارا یہ عذاب دور ہو جائے، تو نبی کی دعا تھی، اللہ رب العالمین عذاب کو دور کر دیتا۔ لگاتار اللہ رب العالمین نے کتنے ان پر عذاب بھیجے، یہ ایک قحط سالی تھی، پھر اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اس کے بعد طوفان آ گیا، جو رہی شہی کسر تھی وہ طوفان نے پوری کر دی اور ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، تہس نہس کی فصلیں، باغات، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب طوفان نے تباہی مچائی، ہر جانب فاقہ ہونے لگا، تو پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اس عذاب سے جان چھوٹے، وہ ختم ہو گیا۔ کئی عذاب
ختم ہو جائے تو ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ختم ہو گیا تو وہ پھر ایسے ہی کہ ایسے۔ اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، اللہ فرماتا ہے وَالْقُمَّلَ، ہم نے ان پر ٹڈی کا طوفان بھیجا۔ پھر جب فصلیں تیار ہو گئی تو مست ہو گئے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے اب ٹھیک ہو جاؤں تو اب کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، لیکن جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر نمازیں رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب مشکل میں ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے یا اللہ اس باری مشکل جو کاٹ نہ دے، آئندہ انشاءاللہ میں بالکل سیدھا مسلمان ہی ہوسا، لیکن وہ مشکل ختم ہو جائے تو پھر انسان بھول جاتا ہے۔ یہ تو چونکہ کافروں کا حال ہے، لیکن امت کے لیے درس تو اس میں ہے نا صبح قیامت تک کے لیے۔ تو دوسرا عذاب ٹڈی آ گئی، وہ تیار فصل ٹڈی دل کھا گئے، لشکر کے لگے سب کچھ چٹ کر گئے، اب بھی کچھ نہیں بچا۔ اب ٹڈی تھی کہ ان کے گھروں میں گھس آئی، ان کے جانوروں تک کو کھا گئی، خود ان کے ساتھ چمٹ گئی۔ تو یہ سارے پھر جمع ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا موسیٰ پھر دعا کرو یہ عذاب ختم ہو جائے، اب یہ عذاب جائے تو ہم پھر ایمان آپ پر لے آئیں گے۔ اب عذاب ختم ہو گیا، لیکن عذاب ختم ہونے کے بعد یہ سارے پھر بگڑ گئے، پھر سارے مست ہو گئے، پھر نبی کے مقابلے پر آ گئے، پھر اللہ کی ناشکری کی، پھر اللہ کی گستاخیاں کی۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے ود دفع دیا، ایک اور عذاب بھیجا۔ اللہ نے اس قوم پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، مینڈک، ڈڈ، یہ ڈڈیں آ گئیں، مینڈکیں آ گئیں، اتنی مینڈکیں کہ ریوڑ کے ریوڑ ایسے اچھلتے کودتے، برتنوں میں گھس جاتے، کھانے پینے کی چیزوں میں، بستروں میں، کپڑوں میں، جدھر دیکھتے مینڈکیں ہی مینڈکیں۔ اب سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیٹتے ہیں تو نیچے مینڈک، کھانے کے لیے کوئی شے رکھتے ہیں تو برتن سارا مینڈکوں سے بھر جاتا ہے۔ پھر زندگی تنگ ہو گئی، پھر عذاب ہوئی۔ کتنی مولتیں اللہ نے دی نبی علیہ السلام کے صدقے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے پیارے موسیٰ اس سے عذاب سے جان چھڑائیں، یہ عذاب ختم ہو جائے نا تو بس ہم مان جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہ نے وہ عذاب بھی ختم کر دیا، لیکن یہ پھر بگڑ گئے۔ حالات ٹھیک ہوئے تو پھر ناشکری، پھر بگڑ گئے۔ اللہ نے پھر ایک اور عذاب بھیجا، ودما، اللہ نے خون کا عذاب بھیجا۔ ان پر خون ہی خون ہو گیا، جو بھی برتن اٹھاتے نیچے خون، کھانا بنا کے رکھتے تو خون، کپڑوں کے ساتھ خون، بستروں پر خون ہی خون۔ یہ خونی عذاب اللہ رب العالمین نے ان پر پھر بھیجا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہی حال جو سابقہ تھا، تب روئے پیٹے، اللہ سے معافی مانگی، سب کچھ ہوا، لیکن جب اللہ نے عذاب ہٹا لیا تو یہ پھر سارے کے سارے اسی طریقے سے سرکش ہو گئے۔ عذاب اسی طرح سے ہوتا اور جب ہٹا لیا جاتا تو پھر یہ اسی طرح سے ہوتے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے پھر آخر ہم نے ان پر جو عذاب نازل کیا، فرعونیوں پر عذاب نازل ہوا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ کس طرح؟ اسے سمندر میں غرق کر دیا، دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ اور وہ جو واقعہ ہے وہ یقیناً آپ سب نے سنا ہوا ہے، پورا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ وہ جو کمزور تھے نا بنی اسرائیلی، اب یاد کروا رہا ہے اللہ یہودیوں کو، تم تو اتنے پسے ہوئے تھے، غلام تھے، اس کے بعد ہم نے تمہیں مشرق و مغرب کی برکتیں دی، خزانے دیے، بادشاہت ہم نے تمہیں بنی اسرائیلیوں کو دے دی، اور فرعون کے بنے ہوئے سارے جتنے بھی ان کے مکان تھے، محل تھے، عمارتیں تھیں، سب کچھ ختم ہو گیا، تہس نہس ہو گیا، اور ہم نے سارا کچھ ختم کر دیا۔ لیکن اب یہ بھی اتنے نکمے تھے بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ دریا پار کر کے پرلی سائڈ گئے نا جب، تو آگے ایک اور قوم تھی، مشرک قوم، بت پرست قوم، انہوں نے اپنے سامنے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کی وہ پوجا کر رہے تھے۔ یہ سب دریا پار کر کے گئے تو انہوں نے ایک انوکھی سی ڈیمانڈ کر دی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اس طرح کرو کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا اللہ اے جائے خدا سانستے بھی موسیٰ علیہ السلام اے جائے خدا سانستے بھی بڑائی سٹو جس طرح انہاں دے، ان کے لیے جو بہت ہم نے خدا انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے نا مجسمہ، ہمارے لیے بھی ایسا ایک ہونا چاہیے نا، سامنے رکھیں اس کی پوجا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل ہو تسی نرے، بھئی خدا تمہارے لیے مجسمہ بنا کر بت رکھا جائے؟ اللہ نے تمہیں اتنی شانیں دی ہیں، اتنا تمہیں مقام دیا ہے، فضلکم علی العالمین، پورے جہانوں پر اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، تمہارے دشمن کو تہس نہس کر دیا، اب حکومت سارا کچھ معاملات اللہ رب العالمین نے تمہیں دینا ہے، تو پھر تم جاہلوں والی بات کرتے ہو کہ معبود سامنے بنا کر رکھے؟ یہ تم نرے جاہل ہیں جو شرک کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسری جو انعامات خداوندیہ تھے بنی اسرائیل پر، اللہ وہ یاد کرواتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے فرعون کو غرق کر دیا تھا، تمہارے بچوں کو وہ قتل کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، 10 پوری کر کے ہم نے 40 کر دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ طور پہاڑ پہ آ جاؤ، ہم آپ کو تورات کتاب دیں گے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے لن ترانی موسیٰ علیہ السلام کا
اللہ کی بارگاہ میں دیدار کا سوال کرنا اور اللہ کی جانب سے لن ترانی کا جواب دینا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا اصرار کرنا، اور پھر اللہ رب العالمین نے جو جھلک دکھائی، طور پہاڑ جل گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف فرما ہو گئے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو چنا، رسالت عطا فرمائی، اس کا ذکر کیا، اور تختیاں جو تورات کی عطا فرمائی، کتاب تورات تختیوں کی صورت میں عطا فرمائی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اللہ نے 23 سالوں میں نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ حضور مکہ، مدینہ، بدر، احد، غار ثور، غار حراء، غزوہ حنین، خندق، خیبر، طائف، جہاں جہاں جاتے جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر پیچھے پیچھے آتے، جو جو ضرورت پڑتی آیت پیچھے آتی، ورنہ باقی نبیوں کو اللہ نے اکٹھا ایک مقام پہ بلایا، پوری کتاب دے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات ایسے عطا فرمائی، طور پہاڑ پہ بلا کے تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، پوری تختیاں موسیٰ علیہ السلام سر پہ اٹھا کر تشریف لائے۔ لیکن اب پیچھے ماحول ایک اور ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام 40 دن ادھر گئے، پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے۔ اس قوم کے اندر ایک جادوگر تھا، سامری نام کا جادوگر، بڑا بدبخت تھا اور شیطان کا چیلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی قوم والوں کا اپنا جتنا بھی سونا ہے نا، سونا زیورات شیورات سارے وہ اکٹھے کرو، سونا زیورات سارے اکٹھے کر کے اس نے پگھلایا، اور پگھلا کر اس نے گائے کا ایک جو بچھڑا ہوتا ہے نا، بچھا، اس بچھے کی صورت میں اس نے ایک مجسمہ تیار کیا۔ کاریگر آدمی تھا بھی جادوگر۔ اندر اس نے تاریں اس طرح سے کوئی بنائیں کہ ہوا ایک سوراخ سے داخل ہوتی، دوسرے سوراخ سے نکلتی تھی، تو اندر تاریں بولتی تھیں، باں 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 کی گائے کی طرح، اس طرح سے کوئی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اب دیکھو کیسے جاہل لوگ تھے، اور جب انسان پر جہالت طاری ہو جاتی ہے نا، تو بندہ بالکل ہی اجاڑ ہو جاتا ہے۔ یہ بچھڑا بنا کے سونے کا چمک کے اس نے کلی شلی کر کے خوب چمکا چمکو کے سونا بنا کے اس نے سامنے رکھا، اور اس نے کہا تمہارا خدا تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے ہوئے ہیں، پیچھے سے خدا ادھر آ گیا ہے تمہارے پاس، انہیں نہیں ملا، وہ تو 30 دنوں کا کیا، وہاں 10 دن لمبے ہو گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن 40 ہو گئے۔ کیوں 30 دن اللہ نے بٹھایا، فرمایا پیارے موسیٰ روزہ رکھیے۔ 30 دن روزے رکھے موسیٰ علیہ السلام نے، اور 30 دن کے بعد اللہ سے ہم کلام ہو کر کتاب ملنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، 30 دن ہو گئے ہیں، تو ذرا مسواک وغیرہ کر لوں، اب ذرا اللہ کی بارگاہ میں نے گفتگو کرنی ہے، تاکہ منہ کے اندر جو مہک اس طرح کی پیدا ہو گئی ہے 30 دنوں کی، یہ ختم ہو جائے۔ تو آپ نے ٹہنی توڑی اور مسواک کر لی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ، میں تو روزوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی وہ خوشبو بڑی پیاری تھی، وہ تو چاہتے تھے، وہ ختم ہو گئی ہے، اب 10 روزے اور رکھو تاکہ وہ مہک پھر سے پیدا ہو جائے۔ ہمیں وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے وہ مہک جو بندہ مومن کے منہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ 40 دن ہو گئے، پیچھے سے کیا دا دڑے ہو گئے، لیٹ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، خدا انہیں ملا ہی نہیں ہے، وہ ادھر گئے، اللہ پیچھے ادھر آ گئے، معاذ اللہ، خدا ادھر آ گئے، یہ ہے تمہارا معبود بچڑا۔ لو بھائی ساری قوم اس بچڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کی کتاب لے کر جب واپس آئے تو آگے سے ماحول ہی بدلا ہوا تھا سارا، دیکھا اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام جب پلٹ کے واپس آئے تو دیکھا ساری قوم انہوں نے اس بچڑے کے سامنے الٹے پڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جناب غصے میں آئے، رجا موسیٰ الی قوم غضبان آسفا، بڑا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا ہے، میرے پیچھے جا کے تم نے کیا کری؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، آپ نے نا تورات کی تختیاں زمین پہ رکھی ایسے غصے کے ساتھ، جلدی سے زمین پر ڈالی، اور کیا وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا آپ نے۔ غصہ تھا، توحید کے معاملے میں غصہ آنا بھی چاہیے تھا، وہ نبی تھے اور تھے ویسے جلالی تھے۔ پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے کہ قوم کا خیال کرنا، اب جب مڑ کے آئے سارے سجدے پہ پین جناب بچڑے کے سامنے، آپ نے اپنے بھائی کو بالوں سے پکڑ لیا، ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے بھی اور بالوں سے بھی پکڑا، اور پکڑ کر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، میں ادھر چلا گیا ہوں، پیچھے تو نے قوم نہیں سنبھال سکے ہو، یہ سارے شرک میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے کفر کیا ہے، سارا نہیں سنبھالا اس کو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جملہ کیا کہا، قال ابن امّا، او میری ماؤ دیا بچیا، او میرے ماؤ دیا پترا، اے میرے ماں جائے، او میرے ماں کے بیٹے، اس طرح کر، ان القوم استضعفونی وقادوا یقتتلونی، انہوں نے، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، میں کلا سا، یہ جاہل سارے ادھر ہی دوڑ پہ، میں کمزور تھا تو قریب تھا یہ مجھے قتل کر دیتے، یہ تو بدعقیدہ ہو گئے تھے اور یہ مجھے مارنے پر بھی نہیں تل گئے تھے، اور اس سے کم نہیں ہونا تھا، یہ پیچھے رکنا نہیں تھا، مجھے قتل بھی کر دیتے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ولا تشمت بی الاعداء، اور میری داڑھی میرا سر پکڑ کے بال چھک کے میرے نال اس طرح دے غصہ کر کے دشمنوں تے خوش نہ کرو نا۔ اب یہ دشمن ہیں سارے، ان کو تو نہ ساؤ، اکثر پڑھائی کو لی پیا پوچ، اب ان کو تو خوش نہ کریں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو مجھے ان کے ساتھ نہ سمجھیں، میں نہ نال نہیں ہاں،
میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن بات یہ میں اکیلا تھا، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، میں ان کو روک نہیں پایا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا. پھر آگے جو بشرے کے معاملات ہوئے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، یہ واقعہ لمبا ہے اور آگے اللہ نے دوسری آیات دوسری صورتوں کے اندر بیان کیا، اس میں آ جائے گا تو اس کو بیان کریں گے. تو یہ سارے معاملات اللہ رب العالمین یاد کروا رہا ہے بنی اسرائیل کو. پھر یہ معاملات ہوئے، پھر اس بشرے پر بھی انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی پھر توبہ قبول فرما لی. پھر یہ بگڑ گئے، 70 بندے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا موسیٰ خدا دیکھنا ہے، ہمیں اللہ دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے اللہ دیکھنا، ہمیں دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے لے کر چلے گئے طور پہاڑ پر. پھر وہی معاملات ہوئے، یہ سارے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد یہ سارے پھر زندہ ہو گئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں کر کے بتا کے اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو یہ تمہارے کرتوت رہے ہیں یہودیوں، یہ تمہارے معاملات رہے ہیں. اور ساتھ میں مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ رہے ہیں. اس کے بعد اگلی آیہ مبارکہ ہے جی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک کے صحابہ کی شان کو بیان فرمایا. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کر کے نا فرمایا آؤ آج ہم تمہیں اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے ماننے والوں کی بات سنائیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اب آؤ ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اس نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، جو نبی ہیں بے پڑھے ہیں، کسی سے پڑھے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کے آئے ہیں. دنیا میں کوئی ہمارے نبی کا استاد نہیں ہے، جو علم تھا اللہ نے عطا فرمایا. یہ بے پڑھے نبی کی جن کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، ان کی اتباع کرتے ہیں. اور نبی کی شان کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے انہیں منع کرتے ہیں. ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں میرا نبی ان کے لیے حلال کرتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور میرا محبوب ان پر پڑے ہوئے بوجھ ہلکے کرتا ہے. جو بوجھ ان پر پڑے ہیں وہ بوجھ ہمارے محبوب ان سے اتارتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی وہ زنجیریں غلامی کی جن کے اندر یہ بندھے ہوئے ہیں، یہ زنجیریں توڑ کر انہیں غلامی سے آزادی عطا فرماتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور میرے نبی کی تعظیم کریں اور میرے نبی کی مدد کریں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی جو ہم نے اپنے محبوب کو عطا کیا یعنی قرآن پاک کی اتباع کریں. اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اس کے بعد محبوب علیہ السلام سے عمومی رسالت کا اعلان کروایا اگلی آیت میں. 10واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، فرما دے محبوب اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. گزشتہ نبیوں کے واقعات بنائے، کوئی مدین کی جانب آیا، کوئی سمود کی جانب آیا، کوئی قوم عاد کی جانب آیا، اور لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کا اور موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی جانب. یہ واقعات بیان کر میں اپنے بارے میں محبوب اب اعلان فرمائے کہ میں ایک قوم کے علاقے کے لیے نہیں آیا، میں پوری دنیا کے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. ختم نبوت کی بات بھی ہے اس میں کہ اب میں ہوں. یا ایھا الناس، اوے لوگو، مطلب یہ ہے کہ صبح قیامت تک جڑا بندے دا پتر ہے نا، انسان ہے جڑا، اس کے لیے تو نبی مصطفیٰ جان رحمت ہی ہیں. لیکن اگر کوئی انسانوں کے کھاتے سے نکل کے خود ڈنگر بن کے کسی اور کو جانور بن کے کوئی نبی اگر کسی کو بنانا یا ماننا چاہے تو یہ الگ بات ہے. بہرحال انسانوں کے لیے اب نبی صبح قیامت تک کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی باقی ہے. اس کے بعد پھر پانی کا واقعہ بیان کیا. ان بنی اسرائیلیوں نے جو پانی مانگا تھا وہ پتھر سے پانی نکلا، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. پھر انہیں شہر میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا تو اللہ نے فرمایا قولوا حطۃ. دیکھو نا کیسے مست ہو گئے تھے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے. اللہ نے فرمایا یہاں داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، اور جاتے ہوئے کہنا کیا حطۃ، یہ ایک لفظ تھا سجدہ کرنا، اور حطہ کا لفظ کہنا یا اللہ ہماری بخشش ہو، یا اللہ ہم تم سے معافی مانگتے ہماری بخشش کر. انہوں نے کیا کہا؟ لفظ کیا تھا؟ حطہ. تو یہ بگڑے ہوئی کتنی قوم تھی، انہوں نے لفظ کو تھوڑا بگاڑ دیا. انہوں نے کہا حنطۃ کہنا. حطۃ کا مطلب تھا ہماری بخشش ہو، اور حنطۃ کا مطلب تھا گندم، کنک. یعنی اللہ فرماتا تھا بخشش منگو یا ہن جی کنک دے. تو یہ انہوں نے زبان پھیر کرنا اس بات کو بدل دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ظالم تھے، اور اس ظلم کی وجہ سے، اس مذاق اڑانے کی وجہ سے پھر ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا. اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے اگلی آیت 11واں رکوع شروع ہوتا ہے جی. اللہ فرماتا ہے اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر واقع تھی. ہفتے والے لوگ، اصحاب السبت، وہ لوگ جنہیں مچھلیاں پکڑنے سے اللہ نے منع کیا تھا. واقعہ
مشہور ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن، ہفتے والے دن وہ حد سے بڑھ گئے تھے، ہم نے مچھلیاں پکڑنے سے انہیں منع کر دیا تھا۔ اب مچھلیاں کا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ فرماتا ہے اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جس دن ہفتے والا دن ہوتا نا، اس دن مچھلیاں دریا پر اوپر تیرتی تھی، سامنے نظر آتی تھی، اور ظاہر ہے یہ مچھلیوں کے شوقین تھے، شکاری تھے، بڑی آزمائش تھی۔ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن ہفتہ نہ ہوگا اس دن نظر نہیں آتی تھی، یعنی ہفتے والے دن اوپر سامنے تیرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں پکڑنا۔ انہوں نے ہیلا سازی کی، اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ ہیلا کر کے انہوں نے مچھلیاں پکڑ لیں، دریا سے نہر نکال کے کھڈے میں لے گئے، وہاں پیچھے سے بند کر دیتے اور ہیلا کر کے قید کر کے اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر پھر عزیز جو شدید عذاب تھا وہ اس مکر اور ہیلے کی وجہ سے نازل کیا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، دھتکارا ہوا بندر، کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر ظالم مسلط ہوتے رہنے کی خبر دی کہ ان یہودیوں پر قیامت تک کے لیے ظالم مسلط ہوتے رہیں گے، اور ہوتا رہا۔ خیبر میں دیکھیں، اس کے بعد کے معاملات دیکھیں، یہاں تک کہ جرمن کا ہولو کاسٹ آپ دیکھ لیں، جو ابھی قریب نازیوں کے تازہ مظالم جو یہودیوں پر ہوئے ہیں، اور لاکھوں کے حساب سے یہودیوں کو کچلا گیا، مارا گیا، اور اب بھی اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اکٹھا ہونا نہیں، کل کو پھر ان پر کوئی مسلط ہو جائے گا۔ مسلمان مجاہدین ہوتے رہے، مسلمان فاتحین، مسلمان حکمران ان پر مسلط ہوتے رہے، عیسائی مسلط ہوتے رہے، تو کہا یہودیوں کو کہیں ٹھکانہ ملنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے جو ناخلف جانشین تھے ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے آ گیا جناب آپ کا رکوع نمبر 12۔ اس رکوع میں اللہ نے عالم ارواح کی بات کی، وہ وقت جب اللہ نے ساری روحوں کو جمع کر کے سوال پوچھا تھا۔ عالم ارواح میں بھی تھا، آپ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کافر نیک، ساری روحوں کو اللہ رب العالمین نے جمع کر کے ایک سوال پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یہ وعدہ جو اللہ نے عالم ارواح میں کیا، اب دنیا میں آ کر اس عہد کو، وعدے کو بہت سارے لوگ بھول گئے، لیکن وہاں یہ وعدہ ہوا تھا، جس نے بلا کہا زمین پہ آ کے اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ کو اپنا رب مانا اور اللہ کی توحید پر ایمان لائے۔ اور علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، ساری روحوں نے بلا کہا، لیکن سب سے پہلے جس روح نے اللہ کی بارگاہ میں بلا کہا وہ روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھی۔ ہمارے کریم آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بلا، ہاں اللہ جی کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور بندے کا واقعہ بیان کیا، بلعم بن بہورا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس شخص کی بات بھی ان کو سناؤ جسے ہم نے اپنی روشن نشانیاں دی تھی۔ بلعم بن بہورا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، قوم جبارین میں سے، اور نیک آدمی تھا، اس کو اللہ نے کرامتیں بھی دی ہوئی تھیں، اس میں اعظم تھا، اس کے پاس مستجاب الدعوات تھا، جو بھی دعا مانگتا قبول ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس کی قوم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آئے، ساری قوم جمع ہو کر اس کے پاس آئی اور اس کو آ کر کہنے لگی کہ اس طرح کرو کہ تم مستجاب الدعوات ہو تو دعا کرو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، بد دعا کرو، جو ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کے خلاف بھی بد دعا کرو تاکہ وہ کامیاب نہ ہو سکیں اور ہم پر حملہ آور نہ ہوں۔ اس نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں؟ وہ نبی ہیں اللہ کے، ان کے ساتھ ایمان والے ہیں، فرشتے بھی ہوں گے۔ بہرحال قوم نے بہت زیادہ مجبور کیا تو اس نے کہا کہ میں استخارہ کروں گا۔ نیک تھا، متقی اور صالح تھا۔ استخارے میں جو بات ہوئی، استخارہ اس نے کیا مختصر یہ کہ اللہ نے منع کر دیا کہ خبردار نبی کے مقابلے میں نہ آنا۔ صبح قوم والے پوچھنے کے لیے آئے تو اس نے کہہ دیا، اس نے کہا جی اللہ نے مجھے استخارے میں منع کر دیا، میں نے موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے خلاف بد دعا میں نہیں کر سکتا۔ اب قوم والوں نے کہا اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ تو ہو نہیں رکھنا، اللہ کے نبی ہیں، مدد ہوگی ان کے ساتھ اللہ کی، تو ایک ہی لے دے کے ذریعہ ہے کہ اس بندے کو راضی کرو، یہ کوئی دعا کر دے تو بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی اس طرح کرو کہ سارے مل کر نا مال پیسے ہدیے شکرانے جمع کرو۔ بہت سارے انہوں نے سونا چاندی زیورات ہدیے شدیے خوب جمع کیے اور لا کر ان کے سامنے ڈھیر رکھا۔ انہوں نے کہا جی دیکھو قوم کا مسئلہ بھی ہے، یہ ہدیہ شکرانہ بھی رکھو تو مہربانی کرو۔ اب جب مال و دولت اس نے دیکھی تو پھسل گیا۔ مال پیسہ بڑوں بڑوں کو پھسلا دیتا ہے، بڑے بڑے لوگ اپنے نظریات پہ سودا بازی کر ہی جاتے ہیں، پیسے کی وجہ سے لوگ مسئلہ آخر دبا ہی جاتے ہیں اگر پیسوں کا مسئلہ ہو تو۔ اس نے کہا ایک نظر نہ یہ ہدیے شکرانوں کو دیکھے، ایک نظر ان کو دیکھے، ساتھ کہنے لگا چلو تم زور اگر کرتے ہو تو میں پھر استخارہ کر لیتا ہوں آج رات کو۔ اب استخارہ تو پہلے ہو چکا تھا لیکن اب لالچ میں آ گیا یہ بندہ، ہاں ولی ہے، نیک ہے، متقی ہے، مستجاب الدعوات ہے، لیکن پیسہ جو ہے نا یہ بڑے بڑے لوگوں کو پھسلا دیتا ہے صاحب۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آج راتی پھر استخارہ صحیح۔
رات کو اس نے استخارہ کیا تو اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا. اللہ نے اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ پہلے منع کر دیا تھا، پیسوں کی وجہ سے میرے نبی کے مقابلے میں آنا چاہتے ہو. اللہ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. صبح اٹھا، قوم والے سارے آئے پوچھنے کے لیے، بتاؤ کیا بنا؟ اس نے کہا جی آج تو استخارے کا جواب ہی کوئی نہیں آیا، نہ ہاں نہ کچھ بھی نہیں. تو قوم والے کہنے لگے دیکھو نا، اس کا مطلب ہے اللہ نے اجازت دے دی ہے، منع کرنا ہوتا تو کر دیتا، پہلے بھی تو منع کر ہی دیا تھا. اب اگر اللہ نے منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہے. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اے نذرانے شررانے جڑے نا یہ تو رکھو نا سارے اندر پیسہ، تو چلو میرے ساتھ. یہ اس کے پاس سواری کے لیے جانور تھا، گدی کھوتی اس نے رکھی ہوئی تھی، گدی سواری کے لیے. اس پر بیٹھ کر ایک ٹیلا سا تھا، اس ٹیلے پر جا کر یہ دعا کرتا تھا. اس نے کہا چلو نال چلیے، جا کے ادھر دعا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ واپس لے جائے یا وہ ہار جائیں، یہ شکست ہو جائے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں دعا اس نے کرنی تھی، بد دعا، دعائے ذرا. اب جب یہ ٹیلے پر چڑھنے لگا نا تو وہ گدی بار بار رک جاتی، آگے نہیں جاتی تھی، بار بار رکتی. کبھی ایک دو دفعہ اس کو گرا بھی دیا نیچے. بالآخر وہ جو گدی تھی کھوتی، اس نے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے، میں اس کے ساتھ دو چار باتیں تو کر لوں. اللہ نے اس گدی کو زبان دے دی، بولنے کی طاقت دی. تو مڑ کے اس نے نا بلم بن باورا کے ساتھ مخاطب ہو گیا. اس نے کہا بلم خدا کا خوف کر، دیکھ کہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں، تو دیکھ بھی رہا ہے، مجھے آگے نہیں جانے دیتے. یہ نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، نبی کے مقابلے میں تو دشمنوں کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ آگے نہ جا، برباد ہو جائے گا. لیکن لالچ بری بلا ہوتی ہے صاحب. وہ نذرانے اس کی نظر میں تھے، قوم برادری بھی تھی، سارے معاملات تھے. تو اس نے نہیں سنی اس گدی کی. یہ آگے چلا. اب یہ آگے چلا تو گیا، لیکن جب اس نے جا کر وہاں ہاتھ اٹھائے نا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس کی زبان ہی پلٹا دی. اب یہ دعا کرتا موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ بنی اسرائیل کے خلاف، تو وہ اس کی زبان سے اس کی اپنی قوم کے خلاف بدعا جاری ہوتی. مطلب کہتا کہ ان کو لاگ کر، تو جو ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے نام لے کر کہنا شروع ہو گیا ان کو لاگ کر، یا اللہ ان کو لاگ کر، انہاں دا بیڑا غرق کر، انہاں دی تباہی ہوئے. وہ سارے کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے تو ساتھ تمہیں لے کے آئے ہیں اور تم نے بدعا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنی ہے، بجائے اس کے کہ ان کی تو خلاف کرے ہمارے. اس نے کہا جی میرے بس میں بات نہیں رہی ہے، میں دعا کرتا ان کے لیے ہوں، نکلتی تمہارے لیے. اب کہانی جو ہے نا وہ الٹ ہو گئی. اب مسئلہ سارے کا سارا ہی تبدیل ہو گیا ہے. اللہ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایسے تھی جیسے کتے کی مثال ہو. ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، اس کتے جیسی کہ اس پر تو سختی کرے تو پھر بھی زبان نکالے، اس کو چھوڑے تو پھر بھی زبان نکال. اللہ نے فرمایا اب ولی تھا، پیر تھا، عالم تھا، اب نبی کے خلاف دشمنوں کا ساتھ دیا. اللہ نے فرمایا اب کتا ہے، الکایا کتا ہے. جو وہ کتا جو زبان نکالے ہوئے، اور خالی مثال ہی نہیں دی بلکہ اس کی پوری زبان لٹک کر یہاں سینے تک آ گئی. زبانی کلامی میں سیدھا سیدھا اللہ نے شکلاً بھی کتے کے ساتھ تشبیہ دی، عملاً بھی تشبیہ دی، اور قولاً فعلاً بھی دی، اور ساتھ اس کو مشابہت بھی کتے والی اس کی بنا دی. اللہ فرماتا ہے فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. محبوب یہ جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے نا، یہ قصے بیان کیے ہیں، یہ ان کو سنائیں، یہ ان کو سنانے کے لیے ہیں. اور صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے میرے نبی کی امت کے علماء کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ قرآن صرف ختم پڑھنے والا نہیں ہے، کتاب صرف رمضان میں تراویح میں سننے والا نہیں ہے. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، یہ بات ان قوم والوں کو سنائیں. یہ قرآن چھوڑ کر جو ان القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن چھوڑ رکھا ہے، چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ واقعہ ان کو سنائیں تاکہ ان کو عبرت ہو. لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ کوئی غور کریں، ان کے اندر غور و فکر پیدا ہو کہ ہر وہ بندہ جو نبی کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلا ہے، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا ہے. احباب گرامی القدر، اللہ رب العالمین نے آگے اعلان فرمایا ہم نے کثیر تعداد میں جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے. حل من مزید، جہنم نے سزا لگانی ہے. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو، جنوں اور انسانوں کو، ایسے جنوں کو، ایسے انسانوں کو، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں پر وہ دل سے سوچتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے وہ حق دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں، ہدایت کی بات وہ نہیں سنتے ہیں. اب ہیں کیا؟ ہیں انسان ہے، انسان ہے شکل و صورت میں. انسان کی بات کی نا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہیں انسان ہے شکل و صورت میں. لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اولئک کالانعام، یہ ڈنگر ہیں، یہ چوپائے ہیں، بالکل چوپایوں جیسے ہیں. حق دیکھتے نہیں، حق سنتے نہیں، حق بولتے نہیں، انسان نہیں. اولئک کالانعام، ایسے ہیں، یہ جانور ہیں، چوپائے ہیں. بل ہم اضل، فرمایا محبوب یہ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ یہ غافل ہیں. کھوتے ہیں کوئی غرض نہیں، جو کھا رہے ہیں حلال ہے کہ حرام ہے. کھوتے کو کوئی غرض نہیں کہ شریعت کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کہ انسان کو بھی یہ غرض نہ ہو کہ حلال حرام کیا ہے. جو آئے ہڑپ کر جائے، جو آئے کھا جائے، جہاں مرضی آئے موت دے، جہاں مرضی آئے سو جائے.
تو پھر وہ کھوتے جیسا ہی ہے، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ کھوتے کو تو اللہ نے مکلف نہیں کیا، انسان کو تو مکلف کیا ہوا تھا نا۔ تو یہ تو قرآن پاک نے واضح طور پر فرمایا اشرف المخلوقات ہونے کے لیے اشرافوں والے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، کام ڈنگروں والے کر کے بندہ کہے میں اشرف المخلوقات ہوں تو یہ بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے سارے اچھے نام اسماء الحسنہ ہیں، تو ان ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کو بلاؤ۔ 13واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جھٹلانے والوں کے لیے اپنی خفیہ تدبیر کا بیان فرمایا، قدرت کے دلائل اللہ نے بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وقوع قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، بار بار آ کر سوال کرتے، دسو پھر قیامت کدوں آسی، بار بار قیامت کی باتیں کرتے ہیں تو کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، محبوب آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں بار بار کہ بتائیں قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، آپ فرمائیں قیامت کا علم میرے اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، جب وقت آئے گا نا تو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، قیامت تمہیں جلدی ہے، اس کو تم سے زیادہ جلدی ہے، قیامت کو زیادہ جلدی ہے کہ وہ آئے۔ ثقلت، وہ بھاری پڑ رہی ہے زمینوں اور آسمانوں پر، وہ تو کہتی ہے میں جلدی جلدی آؤں۔ اللہ رب العالمین جب بھی لائے گا نا تو وہ پوچھ پوچھ کے بتا کے کیوں نہیں بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں؟ اہل سنت کے ہمارا جو موقف اور عقیدہ اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو قیامت کا علم عطا فرما رکھا تھا، لیکن بتانے کی پابندی تھی کہ بتانا نہیں ہے خاص لمٹ کے کب، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں ساری بتا دیں، چھوٹی بڑی ساری نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہو گئیں، صغرا ساری ظاہر ہو گئیں، کبرا رہتی ہیں کچھ نشانیاں، وہ ظاہر ہو جائیں گی تو ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا قیامت کو ہم نے چھپا کے رکھا ہے، اس میں ہماری حکمت ہے، لا تأتیہم الا بغتہ، وہ قیامت تم پر اچانک آئے گی، جس وقت فیصلہ ہوگا آ جائے گی قیامت۔ لوگ بازاروں کے اندر ہوں گے، حدیث ہے سرکار کی، وہ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، کھیل تماشا ہو رہا ہوگا، کسی کے وہم و گمان بھی نہ ہوگا، دنیا کے کام دھندے لوگ کر رہے ہوں گے، اچانک سور پھونکنے کی آواز آئے گی اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اچانک قیامت آ گئی ہے۔ ہم پہلے نہیں بتاتے، محبوب کریم علیہ السلام نے نشانیاں بتائیں، وقت نہیں بتایا، اور پھر فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا، محبوب آپ سے مڑ مڑ کس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ نے تحقیق کی ہوئی ہو اس کے اوپر، گویا یوں کہ قیامت لانا آپ کی ذمہ داری ہو۔ محبوب آپ فرمائیں قل انما علمہ عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم لیکن اکثر لوگ جاہل نہیں جانتے۔ اس کے بعد اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان سے بالکل واضح طور پر اعلان فرما دیا میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں، خدا نہیں ہوں، خود مختار بذات نہیں ہوں، اللہ رب العالمین نے جو شانیں مجھے دی ہیں وہ خدا کی دی ہوئی ہیں، میرے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ اور مشرکوں پر یہ واضح فرما دیا اس دھرتی پر اللہ کے سب سے پیارے اللہ کے محبوب بندے مصطفیٰ جان رحمت ہیں، اگر نبی پاک کے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے جس کے پاس ذاتی کچھ ہو؟ تم اپنے معبودوں کو، جھوٹے خداؤں کو پوچھتے ہو کہ ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، جب ہمارے پاس ذاتی کچھ نہیں ہے تو ان کے پاس کیا ہوگا؟ قل، محبوب فرمائیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، محبوب فرمائیں میں اپنے لیے نفع نقصان کا بذات خود مالک نہیں ہوں، ہاں اتنا جتنا اللہ رب العالمین چاہے۔ اس کے بعد آگے 14واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کو پھر یاد کروایا کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تھا، پھر آگے پھیلا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکوں کا اور جھوٹے خداؤں کا رد کیا ہے، فرمایا جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو یہ تخلیق کرنے والے نہیں، یہ تو خود بنائے ہوئے ہیں، انہیں تو خود تم نے بنایا ہے، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اگر تم ان کو بلاؤ تو یہ تمہارے پیچھے بھی نہیں آ سکتے، برابر ہے انہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ، یہ بے جان بت ہیں، ان کے تو کوئی معاملات ایسے ہیں نہیں ہیں، الہم ارجل یمشون بہا، ان کے پاؤں ہیں کہ چل کے تمہارے ساتھ آ سکیں، ان کے ہاتھ ہیں جو تمہارے سامنے یہ کسی شے کو پکڑیں، ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکیں، ان کے کان ہیں جن سے سن سکیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا محبوب علیہ السلام کو ان کو کہو کہ چلو اگر یہ کہتے ہو نا کہ ہمارے یہ مددگار ہیں، یہ بت، یہ جھوٹے خدا یہ ہمارے ساتھ ہیں، حبل اور لات اور منات یہ سارے ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر محبوب ان سے کہیے کہ ثم کیدونی فلا تنظرون، چلو پھر مہلت نہ دو، پھر بلاؤ انہیں، اپنے معبودوں کو بلاؤ، اپنے جھوٹے خداؤں کو بلاؤ میرے مقابلے میں، حملہ کرو میرے اوپر۔ اللہ اکبر، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، تم ان کو بلاؤ، میری مدد کے لیے میرا اللہ ہے، وہ میری مدد فرمانے والا، میرا معبود برحق وہ ہے، تم اپنے جھوٹے خدا لے کے آؤ۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور نیکوں کی اللہ مدد کرنے والا ہوتا ہے، تم نیک ہو کے دیکھو مدد اللہ فرمائے گا، مقابلے میں تم جھوٹے خدا سارے لے کے آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 3 اخلاقی اقدار کا حکم دیا، امت مصطفیٰ کو حکم بوسیلہ مصطفیٰ دیا، فرمایا محبوب خذ العفو، اوے محبوب معاف کیا کرو، معاف کرنا، عارض عن الجاہلین، تے جاہلاں نال جھگڑا کرنے دی ضرورت کوئی نہیں،
منہ پھیر لو. جب کوئی جاہل آئے باز تکرار کرے جھوٹے تو آپ عارض ان سے اعراض کر لیا کرو, آپ ان سے منہ پھیر لیا کرو. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت شیطان تمہیں آ کر بہکانا چاہے تو فاستعذ باللہ, اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ لیا کرو. اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جس وقت قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا کرو اور خاموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. 14 رکوع ہو گئے ہیں, سورہ الاعراف ختم ہو گئی, سورہ الانفال شروع ہوتی ہے. انفال نفل کی جمع ہے, نفل کا معنی غنیمت, انفال معنی غنیمتیں. چونکہ اس آیت میں اللہ نے غنیمتوں کا حال بیان کیا. یسألونک عن الانفال, محبوب آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جنگ میں حاصل ہونے والی مال غنیمت, مال فہ کیا ہے, ان کے احکامات کیا ہیں. تو آپ فرماؤ کہ غنیمتوں کے مالوں کے مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں. ایمان والوں کی شان بیان فرمائی کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے نا تو ان کا ایمان اور زیادہ ترقی پکڑتا ہے. پھر آگے کامل ایمان والوں کے 2 ظاہری اوصاف بیان فرمائے, یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے غزوہ بدر کے حالات بیان فرمائے, پہلے والے بھی بعد والے بھی, فرشتوں کے نزول کا پورا ذکر اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ارشاد فرمایا اس کے اندر. پھر خدا اور رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کا حال بیان فرمایا, اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ جب میدان میں آ جاؤ پھر ڈٹ جاؤ, میدان سے بھاگنا نہیں ہے. جب اللہ کا کلمہ حق لے کر میدان میں آؤ تو پھر تم نے ڈٹ جانا ہے. پھر بدر میں جو اللہ کی مدد ہوئی نازل, اس کا حکم ارشاد فرمایا, اطاعت رسول کا حکم دیا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے منع کیا. جو لوگ حق بات نہیں کہہ سکتے انہیں قرآن نے پھر ایک مرتبہ گنگے کہا, اور یہ کہا کہ یہ ان شر الدواب عند اللہ, یہ سب سے برے جانور ہیں. پھر کہا کہ جو حق سن نہیں سکتے, کہہ نہیں سکتے, برے انسان نہیں, ان شر الدواب عند اللہ, یہ اللہ کی بارگاہ میں برے جانور ہیں, ڈنگر ہیں بالکل. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ایمان والو, اللہ اور اللہ کا رسول جب تمہیں بلائے تو حاضر ہو جایا کرو. یہ بھی ایک آیت نازل ہونے کا ایک پیچھے سبب ہے. صحابی نماز پڑھ رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی, یہ نماز مکمل کر کے لیٹ پہنچے. نبی پاک نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا, دیر سے کیوں آئے؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. اللہ نے فرمایا ایمان والو, اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو حاضر ہو جایا کرو. گویا پھر قیامت تک کے لیے پھر مصطفیٰ جن رحمت کی ظاہری آیات طیبہ میں پھر یہ اصول رہا کہ اگر مصطفیٰ بلائیں تو نماز پڑھتے ہوئے بھی ہو تو نماز چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو. اس کے بعد ایک اور بات کی ہے, ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کیا کرو. یہاں بھی ایک واقعہ ہے اس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ ان سے ایک راز ظاہر ہو گیا تھا نبی پاک علیہ السلام کا مشرکین کے لیے. پھر وہ ایک پورا اس کے آگے واقعہ, چونکہ وقت اب نہیں ہے, پھر آپ نے حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا آ کر ستون کے ساتھ, مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ, پھر آپ کو کھولا گیا. اس طرح حضرت اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خط لکھ کر مشرکین مکہ کو اطلاع کر دی تھی, ان سے بھی ایک راز ظاہر ہو گیا تھا. تو یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ خیانتیں نہ کرو تم سے, اور رسول پاک اور اللہ کے راز ظاہر نہ کرو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جان رکھو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. مال اور اولاد کے اندر مصروف ہو کر اللہ رب العالمین کی یاد کو چھوڑنا نہیں ہے. کفار مکہ نے جو خلاف سازشیں کی تھی, وہ چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کو یا تو قید کر دیں یا شہید کر دیں یا پھر انہیں علاقے سے ہی نکال دیں. اللہ فرماتا یہ اپنی چالیں کل چل رہے تھے اور ہم آپ کے لیے اپنی خفیہ تدبیر لا رہے تھے. اور پھر کافروں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ مڑ مڑ کر کہتے تھے پھر نبی پاک کو عذاب آتا کیوں نہیں, لاؤ نا, کیوں نہیں پتھر برستے ہمارے اوپر, لے آؤ, یہ کہانیاں نہ سناؤ ہمیں پچھلی, ان ھذا الا اساطیر الاولین, پچھلے لوگوں کی کسے کہانیاں ہیں, انہیں چھوڑیں, عذاب کیوں نہیں آتا, پتھر کیوں نہیں برستے, یہ جو سنا رہے ہو عذاب کیوں نہیں آتا. اللہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا محبوب اس لیے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, محبوب ہم اس لیے عذاب نازل نہیں کرتے کہ آپ خود ان کے درمیان موجود ہیں. آپ رحمت مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نہیں نازل کرتے. ہم وہی ہیں, عذاب وہی ہے, طاقت وہی ہے, قانون وہی ہے, پر عذاب تب نہیں لاتے یہ آپ ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ان پر عذاب نازل کریں. اس کے بعد مسجد حرام کے متولی ہونے کی بات کی کہ مشرک متولی نہیں ہو سکتے, جاہل ڈنگر گنہگار فاسق لوگ مسجدوں کے متولی نہیں ہو سکتے. کون ہوگا؟ ان اولیاء الا المتقون. فرمایا کہ ایک بندہ وہی بے نماز مسجد کے نیڑے ہی نہ لگے تھے, مسجد کا ٹھیکہ اس کو لوے نہیں. فرمایا ان اولیاء الا المتقون, مسجد کے متولی متقی ہوں گے, تقوی والے ہوں گے, جو مسجد کے معاملات کو سمجھتے ہوں گے. اور پھر آگے یہ ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 9واں پارہ ختم ہو گیا ہے.